کر دیا. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. میرے بھائیوں، جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ قرآن مجید سورہ بقرہ کو درس بدرس ایک کے بعد ایک آیت ہم پڑھ رہے ہیں، اور اللہ کے فضل سے اب تک 66 آیتیں پڑھ چکے ہیں. آج انشاءاللہ آیت نمبر 67 آیت نمبر انشاءاللہ شروع کریں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً قَالُوا أَتَتَّخِذُنَا هُزُوًا قَالَ أَعُوذُ بِاللَّهِ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ. اس میں اللہ تعالیٰ نے جیسے بنی اسرائیل کا قصہ چل رہا ہے، اس سے پہلے بنی اسرائیل اور یہود نے کیا کیا موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے اور یعقوب علیہ السلام کی اولاد. اسرائیل یعقوب علیہ السلام کا لقب ہے، تو بنو اسرائیل یعنی یعقوب علیہ السلام کی اولاد، وہ لوگ جو موسیٰ علیہ السلام کے دین کی اتباع کا دعویٰ کرتے ہیں، انہوں نے کیا کیا کیا، وہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ انہیں بتا رہا ہے. یہ بھی اسی میں سے ایک ہے. وَإِذْ، اس سے پہلے جب آیا ہے تو بتایا جاتا ہے کہ یاد دلایا جا رہا ہے، اور یاد کرو اس وقت کو جب قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ، موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا. موسیٰ علیہ السلام نے کس سے کہا؟ اپنی قوم سے کہا. جب آدمی کوئی اپنی قوم سے کوئی بات کہتا ہے اور اپنائیت کا احساس ہوتا ہے تو خیر خواہی والی بات کرے گا، سوچ سمجھ کے بات کرے گا، بھلائی کی بات کرے گا. تو اللہ تعالیٰ نے کہا موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا، اپنی قوم کے لوگوں سے کہا. کیا کہا؟ ان اللہ یأمرکم، بے شک اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دے رہا ہے، ان تذبحوا بقرہ، کہ تم ایک گائے کی قربانی کرو، ایک گائے کو ذبح کرو. موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کا حکم سنایا. کیا کہا؟ اللہ تعالیٰ تمہیں گائے ذبح کرنے کا حکم دے رہا ہے. حالانکہ موسیٰ علیہ السلام اگر ڈائریکٹ کہتے کہ گائے ذبح کرو تو بھی کس کا حکم ہوتا؟ اللہ کا حکم ہوتا، کیونکہ آپ اللہ کے نبی تھے اور اللہ کی طرف سے کوئی بات کہتے تھے اور اللہ کا پیغام سناتے تھے. لیکن آپ نے صراحت کے ساتھ کہا کہ یہ اللہ کا حکم ہے، اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دے رہا ہے کہ گائے ذبح کرو. قوم والوں کا، ایک نبی کے متبعین کا رد عمل کیا ہونا چاہیے؟ نبی کی بات سننے کے بعد قوم کے لوگوں کو اس حکم کی تعمیل کرنی چاہیے، ہونا یہ چاہیے. لیکن قوم کے لوگوں نے کیا کہا؟ قالوا اتتخذنا ہزوا. قالوا، ان لوگوں نے کہا، اتتخذنا ہزوا، آپ نے ہمیں مذاق بنا رکھا ہے، آپ نے ہمارے ساتھ، ہم کوئی مذاق والی چیز ہیں کہ آپ مذاق کر رہے ہیں، آپ کہہ رہے ہیں گائے ذبح کرو. یہ کون سا حکم ہوا؟ یعنی حکم آئے تو گویا وہ علت جاننا چاہتے ہیں، وجہ کیوں گائے ذبح کریں. بہت سارے لوگ ہوتے ہیں جب کوئی حکم آتا ہے تو ہم ایسا کیوں کریں. ہونا کیا چاہیے کہ حکم آئے، اللہ کا حکم ہے، ہم اللہ کے بندے، اللہ جو چاہے حکم دے، ہمیں اس کی تعمیل کرنا ہے. ہم اللہ کے بندے ہیں، اللہ ہمارا مالک ہے، اللہ جو حکم دے ہمیں کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ کہے وضو کرو، وضو کرو. اب کوئی کہے وضو کیوں کرتے ہو، تو کہے ہاتھ پیر صاف ہو جانے کے لیے. نہیں، ہاتھ پیر صاف ہو تو ہوگا ہی ہوگا، لیکن اس لیے نہیں کرتے ہیں. اس لیے وضو کرتے ہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ کا یہ حکم ہے. صلاح کیوں پڑھتے ہیں، کوئی کہے کیونکہ اللہ کا یہ حکم ہے، اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ ہم صلاح پڑھیں اس کے لیے. اس لیے نہیں کہ اس کی وجہ سے ورزش ہوتی ہے، اس کی وجہ سے تندرستی رہتی ہے، اس کی سے یہ فائدہ وہ فائدہ، وہ سب فائدہ تو ملے گا لیکن وہ اصل نہیں ہے. ہم اللہ کے بندے ہیں، اللہ کا حکم آئے کرنا ہے، وجہ معلوم ہو تو بھی، نہ ہی معلوم ہو تو بھی، کیونکہ ہم حکم کے پابند ہیں، یہ ہمیں سمجھنا ہے. تو موسیٰ علیہ السلام نے جب حکم دیا تو ان لوگوں کو کوئی وجہ سمجھ میں نہیں آئی، تو ان لوگوں نے کیا کہا کہ آپ مذاق کر رہے ہیں کیا، گائے ذبح کریں کیوں.
اچھا یہ بھی دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں بکرا ذبح کرنے کا حکم نہیں دیا، اونٹ ذبح کرنے کا حکم نہیں دیا، گائے ہی ذبح کرنے کا کیوں حکم دیا؟ کیونکہ یہ لوگ کچھ دنوں پہلے بچڑا کی پوجا کر چکے تھے. سامری نے بچڑا بنا دیا تھا اور اس کے بعد انہوں نے بچڑے کی پوجا کی تھی، تو ان کے ذہن و دماغ میں بچڑے کی محبت بھری ہوئی تھی اور وہ ذبح کرنے کے حکم پہ عمل نہیں کرنا چاہتے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے آزمائش کے لیے کہا کہ بکرا ذبح کرو، گائے ذبح کرو. بقرہ یہ عربی زبان میں اس میں جنس ہے، یعنی گائے بیل دونوں پر بولا جاتا ہے. گائے کو بھی بقرہ کہتے ہیں اور بیل کو بھی بقرہ کہتے ہیں، مذکر مؤنث سب اس میں شامل. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ گائے ذبح کرو یا بیل ذبح کرو. کوئی بھی گائے بیل پکڑ کے ذبح کر دیتے تو حکم پہ عمل ہو جاتا. لیکن ان کی جو ہے شرارت، ان کی ڈھٹائی، ان کی بے ادبی اور ان کی نافرمانی یہود کی کہ نبی کو کہہ رہے ہیں کہ آپ مذاق کر رہے ہیں. تو کیا جواب دیا موسیٰ علیہ السلام نے؟ اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین. موسیٰ علیہ السلام نے کہا میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں کہ میں نادانوں جیسا کام کروں، میں نادانوں کی طرح ہوں. یعنی مذاق کرنا، ٹھٹھا کرنا، بے مقصد باتیں کرنا یہ بیوقوفوں کا کام ہوتا ہے، نادانوں کا کام ہوتا ہے. اور نبی اللہ کا نام لے کے کوئی بات کرے تو وہ ہنسی مذاق ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا ہے. تو اللہ کی پناہ مانگی، یا اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں کہ مجھ سے کوئی نادانی ہو جائے یا میں نادانوں میں سے ہو جاؤں. نبی کس سے دعا مانگتے تھے؟ اللہ سے. نبی بھی اللہ کے محتاج ہیں، ولی بھی اللہ کے محتاج ہیں. اسی لیے پہلے کہا کرتے تھے کہ مائیں جو توحید والی مائیں ہوتی تھیں وہ دودھ پلاتے پلاتے اپنے بچوں کو توحید بھی سکھاتی تھی. تو کہتے تھے خدا فرما چکا قرآن کے اندر تیرے محتاج ہیں پیر و پیمبر. سب پیر ہوں پیمبر ہوں کوئی بھی خدا کہہ دیتے تھے. وہی زیادہ تر شعروں میں استعمال ہوتا تھا. بہتر یہ ہے کہ اللہ کہا جائے کہ اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے کہ پیر ہوں پیمبر ہوں کوئی بھی ہوں سب کس کے محتاج ہیں؟ اللہ کے محتاج ہیں. تو موسیٰ علیہ السلام اتنے اولو العزم رسول، اتنے ان کے پیروکار، بنو اسرائیل کی اتنی بڑی جماعت ان پر ایمان لانے والی، وہ اللہ کے محتاج. اور انہوں نے اللہ سے دعا مانگی کہ اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں، تیری حفاظت میں آتا ہوں کہ میں نادانوں میں سے نہ ہو جاؤں. اب دیکھیں کیا وجہ تھی. وجہ اللہ نے آگے بیان کیا اور ممکن ہے آپ لوگوں نے سنا ہو کہ بنو اسرائیل میں ایک قتل ہو گیا اور معلوم نہیں تھا کہ قاتل کون ہے، اور ہر کوئی اپنے اوپر سے قتل کا الزام دور کر رہا تھا کہ میں ملزم نہیں ہوں، میں قاتل نہیں ہوں. ایک سے ایک قصے سنائے جاتے ہیں بنی اسرائیل کی کتابوں سے، اسرائیلیات سے. اسرائیلیات کے بارے میں آپ سب کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے حدثوا عن بنی اسرائیل ولا حرج. بنی اسرائیل کے قصے کہانی بیان کرو، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے. لیکن آپ نے ساتھ میں یہ بھی کہہ دیا ہے لا تصدقوہم ولا تکذبوہم. نہ ان کی بات کو سچ مانو اور نہ ان کی بات کو جھٹلاؤ. نہ یہ کہو کہ جھوٹ ہے اور نہ یہ کہو سچ ہے. ہو سکتا ہے تم کہو جھوٹ ہے اور وہ سچی بات ہو سکتا ہے تم کہہ دو وہ سچ ہے حالانکہ جھوٹی بات ہو، کیونکہ انہوں نے تو اپنی کتابوں میں رد و بدل کر لیا ہے. تو ان کی کتاب اب تو لائق اعتبار نہیں رہ گئی، لیکن بیان کیا جا سکتا ہے. اگر ہماری کتاب سے ٹکراتی ہے کوئی چیز تو قطعی طور پر غلط ہے. کوئی چیز اگر قرآن پاک سے ٹکرائے، قرآن پاک میں اس کے خلاف ہے، تو قرآن پاک کے ذریعے فیصلہ ہوگا کہ قرآن پاک میں ایسا ہے تم ایسا کرو اس لیے تمہاری بات غلط ہے. اگر قرآن پاک میں اس کے موافق ہے تو اس کا مطلب وہ بات صحیح ہے، اور اگر قرآن پاک میں اس کا کوئی ذکر نہیں ہے تو وہ صحیح بھی ہو سکتا ہے اور غلط بھی ہو سکتا ہے. یہ عمومی بات ہے اسرائیلیات کے تعلق سے. لیکن کسی اسرائیلی روایت کو لا کر کے اور اسے قرآن کی کسی آیت کی تفسیر میں فٹ کیا جائے، یہ تو بہت بڑی غلط بات ہے. لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ مفسروں نے یہی کیا، آج تک کرتے جا رہے ہیں کہ اسرائیلی روایت کو لا کے اس آیت کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. توریت میں ایسا آیا ہے، انجیل میں ایسا آیا ہے، پھر ایسا ہے، اور پھر ایسا لوگ بیان کر رہے ہیں اور اس کو لا کے وہاں فٹ کرتے ہیں، اور اس کی وجہ سے بہت سارے مسائل
کھڑے ہوتے ہیں. اس لیے ہونا یہ چاہیے کہ کوئی بھی اسرائیلی روایت کو قرآن کی تفسیر کے طور پر آپ کیسے فٹ کر دیں گے؟ قرآن پاک تو یقینی کتاب ہے جس میں شک کی کوئی گنجائش نہیں ہے، اور اس کی تفسیر بھی صحیح طریقے سے ہونا چاہیے، جو اللہ کی کتاب سے یا تو قرآن کی دوسری آیت ہی سے اس کی تفسیر کی جائے اور یا صحیح حدیث سے اس کی تفسیر کی جائے، اپنی طرف سے اس میں لا کر کے چیزیں نہ ڈالی جائیں. تو اس واقعے میں ان آیات کی تفسیر میں بہت ساری کہانیاں اور قصے بیان کرتے ہیں، جبکہ ان کی کوئی ضرورت نہیں ہے. بیان کرتے ہیں کیا ہوا، کیسے ہوا، ساری تفصیلات، ان کی ضرورت نہیں ہے. اور قرآن پاک نے شروع کہاں سے کیا؟ گائے ذبح کرو، اس کا حکم موسیٰ علیہ السلام نے دیا. کیوں دیا تھا اس کو بعد میں بیان کیا. تاریخی کتاب اگر ہوئی ہوتی تو تاریخ والے ترتیب سے بیان کرتے ہیں، پہلے یہ ہوا پھر یہ ہوا، لیکن قرآن پاک کوئی تاریخ کی کتاب تو ہے نہیں. قرآن پاک ہدایت کی کتاب ہے، قرآن پاک رستہ دکھانے والی ہے. قرآن پاک دلوں میں ثبات، ایمان پہ مضبوطی اور ایمان پہ کیسے دل جمے گا اس اعتبار سے کسی بات کو بیان کرتا ہے. تو قرآن پاک نے جب شروع کیا کہ موسیٰ علیہ السلام نے کہا گائے ذبح کرو، اللہ کا حکم تھا، سننے والے کے کا رد عمل ہونا چاہیے، عمل کر لے. کس وجہ سے ہو رہا ہے یہ ہمیں غرض نہیں ہے. تو یہ ایمان والوں کا طریقہ ہونا چاہیے، یہ ہمیں سب کو. لیکن آج کل بڑے افسوس کی بات ہے کہ یہ ذہنیت بہت سارے مسلمانوں میں بھی ہے. جب انہوں دین کا کوئی حکم سناؤ تو کہتے ہیں اس کی وجہ کیا ہے؟ بھئی صوم کیوں رکھتے ہو؟ کیا وجہ ہے؟ تو کہیں گے اس کی وجہ سے تندرست رہو گے، اور سال بھر کے جو فضلات جمع ہو جاتے ہیں ایک مہینے میں صاف ہو جاتے ہیں. ہو سکتا ہے یہ بھی حکمت ہو، لیکن یہ وجہ نہیں ہے. اصل وجہ ہے کہ اللہ کا حکم ہے صوم رکھو رمضان کے مہینے میں، تو رکھتے ہیں. وضو کیوں ٹوٹ جاتا ہے اونٹ کا گوشت کھانے سے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ٹوٹ جاتا ہے. ہوا کھلنے سے کیوں ٹوٹ جاتا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ٹوٹ جاتا ہے. اگلی پچھلی شرمگاہ سے کوئی چیز نکل جائے اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، اللہ کے نبی نے بتایا. تو تعلیل کے پیچھے بھاگنا، یہ ذہنیت کون سی ہے؟ یہود کی ذہنیت ہے. یہ ذہنیت ہماری نہیں ہونی چاہیے. یہ بات البتہ الگ ہے کہ ہمیں یہ یقین ہونا چاہیے، ایمان ہونا چاہیے کہ کوئی بھی حکم حکمت سے خالی نہیں ہے. حکمت ہے اس میں، دنیا کے بھی فائدے ہیں اور آخرت کے بھی فائدے ہیں، لیکن وہ حکمت ہمارے لیے اصل نہیں ہے. ہم اللہ کے بندے ہیں، یہ اصل ہے، اور اللہ ہمارا معبود برحق ہے. تو اللہ کا حکم آئے ہمیں عمل کرنا ہے، اور عمل کریں گے تو دنیا میں فائدہ ملے گا اور آخرت میں فائدہ ملے گا. یہ ہونا چاہیے. تو بہرحال یہ رہی پہلی آیت کہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ذکر کیا کہ انہوں نے اپنی قوم سے کہا کہ اللہ تعالیٰ تمہیں گائے ذبح کرنے کا حکم دیتا ہے. ان لوگوں نے کہا کہ آپ نے ہمیں مذاق بنا لیا ہے. موسیٰ علیہ السلام نے جواب میں کہا میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں کہ میں نادانوں جیسی حرکت کروں. گویا دوسروں کے سامنے ٹھٹھا مذاق کرنا بلا وجہ اور سنجیدگی کے موقع پر یہ نادانی کا کام ہے. اس کے بعد میں دیکھیے پھر کیا کہا ان لوگوں نے. جب موسیٰ علیہ السلام نے یہ کہا تو انہیں لگا کہ نہیں ہم لوگ غلطی پر ہیں، جو ہے یہ نہیں کہنا چاہیے. اور تو ان لوگوں نے پھر کیا کہا؟ قالوا ادع لنا ربک. قالوا ان لوگوں نے کہا ادع لنا ربک، دعا کیجئے ہمارے لیے اپنے رب سے. دیکھیں طریقہ، موسیٰ علیہ السلام کو ایک طرح سے کہہ رہے ہیں آپ دعا کیجئے. آرڈر بھی صورت ہو سکتی ہے، التماس بھی ہو سکتا ہے، گزارش بھی ہو سکتی ہے، لیکن کیا کہہ رہے ہیں؟ اپنے رب سے دعا کیجئے. ان کا رب نہیں ہے. یہ یعنی نہایت غیر مہذب لوگ تھے، اجڑ قسم کے لوگ تھے، نادان تھے، کہ کہنا چاہیے کہ ہمارے رب سے دعا کیجئے. تو کہتے ہیں اپنے رب سے دعا کیجئے، جیسے موسیٰ علیہ السلام کوئی اور ہوں اور ان کا رب کوئی اور ہو اور یہ لوگ کوئی اور ہو. دوسری آیات میں بھی اس طرح کی چیز ان کے بارے میں آئی ہے. ان لوگوں نے جب موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ چلو لڑو، تو ان لوگوں نے کہا اذهب انت وربک فقاتلا انا هاهنا قاعدون. موسیٰ علیہ السلام آپ جاؤ، آپ کا رب جائے، جاؤ لڑو، ہم تو نہیں جائیں گے. تو یہ قوم تھی بنو اسرائیل کی، تو کہاں سے انہیں کامیابی ملتی؟ وہ غضب کے مستحق ہوئے. تو ان لوگوں نے کہا موسیٰ علیہ السلام آپ اپنے رب سے دعا کیجئے. ماں ہی، یہ کیا چیز ہے؟ اللہ نے گائے ذبح کرنے کا حکم دیا. کیا ہے گائے؟ گائے نہیں جانتے تھے، سوال کرنے کا بھی ڈھنگ نہیں. ماں ہی، یہ کیا ہے؟ ترجمہ کر دیتے ہمارے یہ کیسی ہونا چاہیے، کیسی نہیں ہے اصل میں. آیت میں تو یہ ہے ماں ہی، یہ کیا ہے؟ گائے کیا ہے؟ گائے حالانکہ واضح ہے، کوئی ایسی چیز تو نہیں ہے کہ جو مبہم ہو، سمجھ میں نہ آئے. بقرہ معلوم ہے، سب جانتے ہیں بقرہ،
گائے بیل کچھ بھی پکڑ کے ذبح کر دیتے، ہو جاتا حکم پہ عمل. لیکن شرارت تھی، عمل نہیں کرنا چاہتے تھے، تو سوچتے تھے ایک کے بعد ایک سوال کرتے رہو، لمبا کھینچو. تو ان لوگوں نے کہا کیا ہے یہ؟ تو اللہ تعالیٰ کا رحم و کرم ہمیشہ آگے رہا ہے غصے پر. اللہ کا رحم و کرم غصے پہ غالب رہا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ کتب کتابا فہو عنده فوق العرش ان رحمتی غلبت غضبی. اللہ تعالیٰ نے ایک کتاب لکھ رکھی ہے جو عرش کے پر اس کے پاس موجود ہے. اللہ کے پاس عرش پر وہ کتاب موجود ہے، اس میں اللہ نے لکھ رکھا ہے کہ میری رحمت میرے غصے سے آگے ہے. تو ان کی اس حرکت کے باوجود اللہ تعالیٰ نے نہایت رحم کے ساتھ میں جواب دیا. قال موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہا قال انہ یقول، جیسے ان کی حرکت ویسے جواب بھی. موسیٰ علیہ السلام نے کہا اللہ نے فرمایا ہے، اللہ نے فرمایا ہے، اللہ تعالیٰ کا فرمانا ہے انہا بقرۃ لا فارض ولا بکر، یہ ایسی گائے ہو جو نہ بڑھیا ہو نہ بچیا ہو. لا فارض ولا بکر، نہ بڑھیا ہو نہ بچیا ہو. عوان بین ذالک، بلکہ ان کے بیچ بیچ کی ہو، ان کے بیچ بیچ کی ہو. ففعلوا ما تؤمرون، ففعلوا کر ڈالو ما تؤمرون، جس کا تمہیں حکم دیا جا رہا ہے. اب اتنا تو بتا دیا، اب تو سمجھ میں آ جانا چاہیے کہ بھئی نہ گائے بچیا ہو جو ابھی تک جس کو نکاح کا تجربہ نہیں ہوا بکر، اور نہ بڑھیا ہو، بیچ بیچ کی کوئی بھی گائے لے کے اب جاؤ عمل کر ڈالو. لیکن بھاگ رہے تھے عمل کرنے سے، اسی لیے پھر انہوں نے سوال کھڑا کر دیا. جو جواب آیا تھا اس میں گویا سکھایا گیا کہ اگر پوچھنا ہی تھا تو عمر پوچھنا تھا کہ گائے کس عمر کی ہو، اس کا جواب دے دیا گیا ان کو. تو عمر کے بارے میں تو انہیں جواب مل گیا. لیکن آدمی کو جب ایک عام بات کہی جاتی ہے، جیسے کہا جائے کہ ایک آدمی کو کھانا کھلا دو، اب پوری دنیا میں کوئی بھی آدمی پکڑ کے آپ کھانا کھلا دو، ہو گیا، آپ نے حکم پہ عمل کر لیا. لیکن اب پوچھو گے کہ کیسا آدمی ہونا چاہیے، ہے نا، ایسا ہونا چاہیے، ایسا ہونا چاہیے، ایسی صفت ہو، تو وہ تنگی ہوتی جائے گی نا، کم ہوتی جائے گی تعداد. تو پہلے وسیع تھا کہ کوئی بھی گائے پکڑ کے ذبح کر دیتے، ہو جاتا کام. لیکن اب فکس ہو گیا کہ بچیا نہیں ہونا چاہیے، بڑھیا نہیں ہونا چاہیے. تو کم ہو گئی تعداد نا. اگر اس وقت دنیا میں مان لیں کہ 10 لاکھ گائے رہی ہوں گی تو 10 لاکھ میں سے کتنی بچی؟ کم ہو گئی تعداد جو ان کو وہ ذبح کر سکتے تھے. لیکن ابھی بھی ان کے پاس بہت گنجائش تھی، لیکن خود انہوں نے اپنے اوپر تنگی کی اور تنگی کی. پھر پوچھا قالوا ادع لنا ربک یبین لنا ما لونها. ان لوگوں نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ اے موسیٰ علیہ السلام، آپ اللہ سے دعا کیجئے کہ اس کا رنگ کیا ہو. عمر تو پتہ چل گیا، اب رنگ معلوم ہونا چاہیے. موسیٰ علیہ السلام نے جواب میں کہا انہ یقول انہا بقرۃ صفراء فاقع لونها تسر الناظرین. موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ ایسی گائے ہو جو پیلے رنگ کی ہو، زرد رنگ کی ہو، اور جس کا گہرا پیلا رنگ ہو. صرف پیلے رنگ کی نہیں بلکہ گہرا پیلا. دیکھیے رنگوں کے بارے میں متعین کرنا، کیونکہ تھوڑا سا بھی ادھر ادھر ہو جاتا ہے تو رنگ کو وہ نہیں کیا جا سکتا ہے، کیونکہ ایک رنگ کو دوسرے رنگ کے ملانے سے اس رنگ میں بھی کتنی لائٹ اور کتنا ڈارک کے بیچ میں کتنے رنگ ہو جاتے ہیں. تو اسی لیے کہا پیلا اور گہرا پیلا ہو. اور پھر تیسری چیز کہی تسر الناظرین، دیکھنے والوں کو خوش کر دے. ایسا پیلا رنگ ہو کہ نظر پڑے تو اچھی لگے، دیکھتے ہی وہ اچھی لگتی ہو. تو 3 چیزیں بتائی گئی کہ ٹھیک ہے، پیلا رنگ ہو، گہرا پیلا ہو، چمکیلا، اور دیکھتے ہی آدمی کو خوشی ملے. ایسا نہ ہو کہ ایسا کلر ہے دیکھ کے اچھا نہ لگے، اچھا لگنے والا رنگ ہو. ان لوگوں نے اس کے بعد کہا، پھر سوال اٹھایا قالوا ادع لنا ربک یبین لنا ما ہی. پھر لوٹ آئے اپنے طریقے پر کہ آپ اپنے رب سے دعا کیجئے کہ ہمیں واضح کر کے بتائے کہ یہ کیسے ہونا چاہیے، ما ہی یہ کیا ہے، اور واضح کر کے. ان البقرہ تشابہ علینا، گائیں سب مل گئی ہیں، کون سی گائے ذبح کریں ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہا ہے. اتنا واضح حکم سمجھ میں نہیں آ رہا ہے. یا تو کرنا نہیں چاہتے ہیں، شرارت ہے، ڈٹھائی ہے، یا پھر واقعی اتنے ہی نات سمجھ ہیں کہ اتنی واضح بات سمجھ میں نہیں آ رہی.
تو کہے کہ کیا ہے یہ گائے، ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہی ہے، یہ تو بہت ساری گائیں اس طرح کی ہیں، سب مشابہ ہو گئی ہیں، مل جل گئی ہیں. وَإِنَّا إِن شَاءَ اللَّهُ لَمُهْتَدُونَ، اور ہم انشاءاللہ ہدایت پا جائیں گے، ایسی گائے ڈھونڈ لائیں گے. تو جو انہوں نے کہا یہ اچھی بات کہہ دی، انشاءاللہ جو کہہ دیا، اگر اللہ نے چاہا تو ہم ڈھونڈ لائیں گے، تو اللہ کی رحمت آ گئی ان کے لیے کہ ڈھونڈ لیا. اگر انشاءاللہ نہ کہا ہوتا تو پھر ڈھونڈنا ان کے لیے مشکل ہو جاتا. کچھ علماء نے یہ بھی کہا ہے کہ یہاں بھی بے ایمانی تھی دل میں. جیسے بہت سارے لوگ انشاءاللہ کہتے ہیں، ارادہ کیا ہوتا ہے، اگر ہو گیا کام تو ٹھیک ہے، نہیں ہوا تو کہہ دیں گے ہم نے تو کہا تھا انشاءاللہ، اللہ نے نہیں چاہا. تو اگر مل گئی گائے تو کہہ دیں گے کہ ہاں مل گئی، ذبح کر لیں گے، نہیں ہوگا تو انشاءاللہ کہہ دیا تھا. تو ہو سکتا ہے چونکہ شروع ہی میں انہوں نے کیا کہا، مذاق کر رہے ہو، وہیں سے گڑبڑ کیا ہے، تو ان کے بارے میں اس طرح سوچا جا سکتا ہے کہ یہاں بھی کہا ہو اور ان کی نیت صحیح نہ رہی ہو. تو بہرحال اس کے بعد میں اللہ تعالیٰ نے بتایا ٹھیک ہے ابھی تم کو نہیں سمجھ میں آ رہی تو اور اس کے صفات جان لو. کتنی کتنی چیزیں اب تک بتا چکے. گائے نہ بڑھیا ہو نہ بچیا ہو، پیلے رنگ کی ہو، گہرے پیلے رنگ کی ہو، اور دیکھنے میں اچھی لگتی ہو، دیکھ کے آدمی خوش ہو جائے، دیکھنے والا خوش ہو جائے. پھر آگے بتایا قال انه يقول انها بقرة لا ذلول تثير الارض ولا تسقي الحرث. کہا وہ ایسی گائے ہو جو سدھائی گئی نہ ہو کام کے لیے، یعنی جو عیش و نعمت کی پلی ہو، اسے سے کام نہ لیا جاتا ہو، نہ اس سے کھیت جوتا جاتا ہو اور نہ اس سے پانی سینچا جاتا ہو. جیسے پہلے پانی نکالنے کے لیے رہٹ بنا کے رہتا تھا نا، تو اس میں بیل کو ناد دیتے تھے یا گائے کو اس میں لاد دیتے تھے. تو ایسا نہ ہو کہ پانی نکالنے کے لیے کنویں سے اس کو استعمال کیا جاتا ہو، یا ویسے ہی پانی لاد کر کے اس پر پانی ڈھویا جاتا ہو، نہ اس پر سواری کی جاتی ہو، نہ اس سے کھیتی کا کام لیا جاتا ہو، کوئی چیز نہ کیا جاتا ہو. وہ بالکل ناز و نعمت کی پلی ہوئی گائے ہو، اور مسلمہ بالکل صحیح سالم ہو، تندرست ہو، کسی قسم کا عیب نہ ہو. لا شیئۃ فیہا، اس کے اندر پیلے رنگ میں کوئی دوسرے رنگ کی ملاوٹ نہ ہو. بہت ساری ہوتی کہ گائے تو ہے سفید لیکن بیچ بیچ میں کالا رنگ ہے، کہیں کالا ہے کہیں کالا ہے، داغ دھبے، یا جو ہے کوئی اور رنگ کی ہے بیچ میں دوسرا رنگ ہے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا لا شیئۃ فیہا. وشی الثوب کہتے ہیں کپڑے میں جو زخرفہ یا پھول بٹے بنے رہتے ہیں اس کو وشی کہتے ہیں، اسی سے شیعہ، یعنی پھول بٹے نہ بنے ہوں. وہ پیلی ہے تو پوری پیلی ہونی چاہیے، کہیں کالا دھبا کہیں سفید دھبا کچھ نہیں ہونا چاہیے. تو اب اور تحدید کر دیا گیا کہ ٹھیک ہے اب جو ہے ایسی گائے ہو جو جس سے محنت کا کام نہ لیا جاتا ہو، اور جس سے پانی وغیرہ ڈھویا نہ جاتا ہو، جس سے کھیتی نہ کی جاتی ہو، جو بالکل ہر طرح کے عیب سے صحیح سالم ہو، اور جس میں کسی قسم کا دوسرا رنگ ملا ہوا نہ ہو. قالوا الآن جئت بالحق. ان لوگوں نے کہا اب آپ نے سچی بات بتائی. اب تک موسیٰ علیہ السلام جھوٹی بات بتا رہے تھے. کتنے یعنی بد تہذیب تھے، اور کتنے الفاظ بولنے کا سلیقہ نہیں تھا کسی طرح کا. الآن جئت بالحق، اب آپ حق بات کہہ رہے ہیں. حق تو پہلے سے کہہ رہے تھے موسیٰ علیہ السلام، یہ خود اپنی شرارت سے اس کو حق کو جو ہے سوال پہ سوال داغے جا رہے تھے. تو ان لوگوں نے چونکہ شروع کیا یہاں سے کہ کیا آپ مذاق کر رہے ہیں، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اب جا کے ان کو لگا کہ اب موسیٰ علیہ السلام مذاق نہیں کر رہے ہیں، اب تو گائے ذبح کرنا ہی پڑے گا، اور اتنی ساری چیزیں بتا دی گئیں. کچھ لوگوں نے اور بھی تفسیر کی ہے لیکن یہ تفسیر زیادہ قریب ہے. کچھ لوگوں نے کہا الآن جئت بالحق، یعنی اب آپ پوری تفصیل آپ نے ایسی بتا دی کہ گائے ہمیں سمجھ میں آ گئی. بہرحال فذبحوها، اب ان لوگوں نے گائے کو ذبح کیا. وما کادوا یفعلون، اور وہ کرنے کے قریب جیسے لگ نہیں رہے تھے، ایسا نہیں لگ رہا تھا کہ وہ ذبح کر پائیں گے کریں گے، لیکن پھر انہوں نے ذبح کیا جب انہیں لگا کہ سنجیدہ یہ حکم ہے اور اس پہ عمل کرنا ہے. اور پھر دوسرا مسئلہ بھی تھا ساتھ میں جس کا اللہ نے آگے ذکر کیا، یہاں تک نہیں ذکر کیا تھا. اللہ تعالیٰ نے آگے بتایا مسئلہ کیا تھا. وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا، اور جب تم لوگوں نے ایک جان کو قتل کر دیا تھا اور تم سب اس کے بارے میں اپنے سر سے الزام
دوسرے پر ڈال رہے تھے. اللہ تعالیٰ نے کہا تم سب نے قتل کیا تھا، حالانکہ ان لوگوں نے تھوڑی قتل کیا تھا جو مخاطب تھے مدینہ میں اس وقت یہودیوں نے. قتل تو ان کے پہلے لوگوں نے کیا تھا، کسی ایک نے کیا تھا. تو کیوں کہا؟ اس لیے کہ پوری قوم جس مسئلے پر متفق ہو وہ کہا جاتا ہے پوری قوم نے کیا. ایک آدمی نے کیا لیکن چونکہ سارے لوگ اس پر خاموش ہیں، سارے لوگ اس کی تائید کر رہے ہیں، سارے لوگ ان کا ساتھ دے رہے ہیں، تو گویا سب کر رہے ہیں، اس لیے کہا کہ تم لوگوں نے کیا تھا ایسا. تو تم لوگوں نے جب قتل کیا تھا اور ہر کوئی اپنے سر سے الزام اتارنا چاہتا تھا، واللہ مخرج ما کنتم تکتمون، اور اللہ تعالیٰ اس کو باہر نکالنے والا تھا جو تم سب چھپا رہے تھے. تم سب چھپا رہے تھے کون قاتل ہے اس کے بارے میں، تو اللہ تعالیٰ اس کو ظاہر کرنے والا تھا کہ وہ قاتل چھپ نہیں سکتا ہے. اللہ تعالیٰ سے کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے. یہ اشارہ کیا اللہ تعالیٰ نے کہ جو گائے کو ذبح کرنے کا حکم دیا گیا تھا وہ اسی قتل کے مسئلے کو حل کرنے کے لیے. پھر اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَقُلْنَا اضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا، فَقُلْنَا ہم نے کہا، یعنی اللہ تعالیٰ نے کہا، اضربوہ ببعضها، اس قتل کیے گئے شخص پر اس ذبح کی ہوئی گائے کا کوئی حصہ مار دو، لگا دو. کذالک یحیی اللہ الموتى، اللہ تعالیٰ مردوں کو ایسے ہی زندہ کرے گا. وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ، اور اللہ تعالیٰ تم کو اپنی نشانیاں دکھاتا ہے تاکہ تم عقل والے ہو جاؤ. دیکھیں قرآن پاک میں کتنے اختصار کے ساتھ کتنی لمبی باتوں کو مختصر میں بیان کر دیا گیا، باقی چیزوں کو چھوڑ دیا گیا جس کی ضرورت نہیں تھی اور جس کو جاننے کی ضرورت نہیں ہے. بہت سارے لوگ اس کو کیا کیا بیان کرتے ہیں، کوئی ضرورت نہیں اس کی. قرآنی ہدایت اس یہاں سے ہم کو مل جاتی ہے. موسیٰ علیہ السلام نے ان سے کہا تھا کہ گائے کا ٹکڑا لے کے مارو، لیکن اللہ تعالیٰ نے کہا ہم نے کہا. اس سے کیا معلوم ہوتا ہے کہ رسول کوئی بات کہتے ہیں تو وہ اللہ کی بات ہوتی ہے. کوئی آدمی کسی کا قاصد ہو، اگر بھیجنے والے کے حکم سے کوئی بات کہہ رہا ہے تو بات بھیجنے والے کی مانی جائے گی، اس کی بات نہیں مانی جائے گی. تو یہاں موسیٰ علیہ السلام نے اپنی طرف سے نہیں کہا تھا، اللہ کی طرف سے کہا تھا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم نے کہا تھا کہ اس گائے کا ایک ٹکڑا لے کے مارو. اور اس کے بعد میں اللہ نے بتایا کہ اللہ تعالیٰ ایسے ہی مردوں کو زندہ کرے گا. یعنی گویا وہ مقتول شخص جس کے قاتل کا علم کی ضرورت تھی، کون قتل، کیونکہ جب وہ قتل ہو گیا تو اب پتہ نہیں کس نے قتل کیا ہے. ہر کوئی کہہ رہا ہے میں قاتل نہیں ہوں، میں قاتل نہیں ہوں، اپنے سر سے الزام اتار رہا ہے. بات یہاں تک پہنچ گئی کہ آپس میں خونریزی ہو جائے گی کہ کوئی تو ہے قتل کرنے والا. تو لوگوں نے کہا کہ موسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی موجود ہیں تو جا کے وہاں سے مسئلہ حل کر لو، آسمان سے خبر آ جائے گی کون ہے کیا ہے، یا کوئی شریعت اس سلسلے میں کوئی قانون آ جائے گا. تو موسیٰ علیہ السلام نے یہی اس وقت کہا کہ جاؤ گائے ذبح کرو، اور اس کے بعد کہا کہ گائے کا ایک ٹکڑا لے کے مار دو. کس ٹکڑے سے مارا؟ گائے کے پیر سے، گائے کے سر سے، گائے کے سینگ سے. کس سے مردے کو مارا؟ یہ بلا وجہ کی بحث ہے جو بہت سارے لوگ کرتے ہیں. بہت ساری بحثیں بحث کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے. اللہ نے مبہم رکھا، اس کو جاننے میں اس کا مطلب کوئی فائدہ نہیں ہے، اور اس کو نہ جاننے میں کوئی نقصان نہیں ہے. اس لیے اس کے پیچھے آدم علیہ السلام نے ایک درخت کا پھل کھایا، کون سا درخت تھا؟ بلا وجہ کی بحث ہے، کچھ بھی درخت رہا ہو، اللہ نے نہیں بتایا، ہمیں جاننے کی ضرورت نہیں ہے. نہ جاننے میں کوئی نقصان نہیں، جاننے میں کوئی فائدہ نہیں. اگر کوئی فائدہ ہوتا تو اللہ تعالیٰ ضرور بتاتا، اور اگر نہ جاننے کا کوئی نقصان ہوتا تو اللہ تعالیٰ بتایا ہوتا. تو نہ جاننے میں کوئی نقصان نہیں اور جاننے کا کوئی فائدہ نہیں، اس لیے اللہ نے نہیں بتایا. تو ہمیں بھی یہ جاننا چاہیے کہ یہاں اللہ نے کہا کوئی بھی حصہ اٹھا کے مار دو. اللہ کی قدرت دیکھیں، گائے کو ذبح کر دیا گیا، مردہ ہو گئی. انسان کو قتل کر دیا گیا، مردہ ہو گیا. دونوں مردہ، ایک مردے کو دوسرے مردے پہ مارا، زندہ ہو گیا. اللہ اکبر، یہ اللہ کی قدرت ہے. اللہ تعالیٰ نے مردے سے مردے کو زندہ کیا، ایک مردے کو لے کر دوسرے میں زندہ کو پہلے مردہ کروا دیا، اس کو بھی ذبح کر دو، اس کے بعد اس کو مارو، زندہ ہو جائے گا. اللہ نے اپنی نشانی ظاہر کی. یعنی گویا موت اور زندگی کس کے ہاتھ میں ہے؟ اس کا مالک کون ہے؟ اس کا مالک اللہ ہے. جس کو چاہے زندگی دے، جس کو چاہے موت دے، موت کے بعد جس کو چاہے پھر سے زندگی دے. تو یہ تو اللہ کی قدرت ہے، یہ تو اللہ کا حکم ہے. تو اللہ نے یہ اپنی نشانی دکھائی
کذالک یحیی اللہ الموتی، اللہ تعالیٰ مردوں کو ایسے ہی زندہ کرے گا۔ سورہ بقرہ میں مردوں کو زندہ کرنے کے بارے میں کئی جو ہے واقعات بتائے گئے ہیں، کئی ثبوت بتائے گئے، 5 ثبوت ہے، یاد ہے جو لوگ درس میں عقیدہ کا جب درس ہوتا ہے اس میں شریک رہے ہوں گے تو ان کو یاد ہوگا، سورہ بقرہ ہی میں 5 مردوں کو زندہ کرنے کی 5 چیزیں ذکر کی گئی ہیں سورہ بقرہ میں۔ ایک تو وہ قصہ ذکر کیا گیا جو ابراہیم علیہ السلام کا پرندوں والا قصہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے کہا، یہ سب سے آخر میں یہ کہ اللہ تو زندہ کیسے کرے گا؟ تو اللہ تعالیٰ نے کہا ٹھیک ہے کچھ پرندے لے لو، سدھاؤ ان کو، اور اس کے بعد ان کو بوٹی بوٹی کر کے 4 پہاڑوں پہ رکھ دو، چوٹیوں پر بلاؤ، زندہ ہو کے چلے آئیں گے۔ تو مردوں کو کیسے اللہ زندہ کرتا ہے؟ اللہ نے دکھا دیا کہ اللہ تعالیٰ بس انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، اللہ کا معاملہ تو یہ ہے کہ اللہ کہتا ہے ہو جا اور وہ چیز ہو جاتی ہے۔ اسی طرح سے موسیٰ علیہ السلام جب طور پہ گئے تھے تو وہاں بے ہوش ہو گئے، مر گئے، اس کے بعد اللہ نے دوبارہ ان کو زندہ کر دیا۔ اسی طرح سے وہ جو گدھے سمیت کھانا سمیت 100 سال تک فاماتہ اللہ 100 عام ثم بعثہ، 100 سال تک اللہ نے انہیں موت دے دی، دوبارہ انہیں زندہ کیا، ان کا قصہ ہے۔ اور ایک اور ہے، اس طرح سے 4-5 بہرحال قرآن پاک میں کئی قصے ہیں جس میں کہ جو ہے یہ ہو گئی۔ ہاں وہ لوگ موت کے ڈر سے کچھ لوگ اپنا شہر چھوڑ کے بھاگے جا رہے تھے، بیماری یا طاعون پھیلی تھی، موت کے ڈر سے ہزاروں لوگ جا رہے تھے تو اللہ تعالیٰ نے انہیں مار دیا، اس کے بعد میں اللہ نے پھر انہیں زندہ کر دیا، یہ بھی سورہ بقرہ ہی میں۔ تو اس طرح سے اس مسئلے میں سورہ بقرہ میں بہت ساری آیات ہیں کہ مرنے کے بعد کی زندگی آنے والی ہے، ایمان بالیوم الآخر، آخرت کے دن پہ ایمان۔ سورہ بقرہ کی تلاوت شیطان کو بھگانے کے لیے کہ شیطان ہو آسیب ہو، سورہ بقرہ کی تلاوت ہو، کیوں؟ اسی لیے کہ ایمان آخرت پہ پکا ہوگا، توحید پر، آخرت پر، اتباع پر، یہ سب وجوہات ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ پڑھتے جاؤ سمجھو ہی نہیں، بس لگا دیے ٹیپ ریکارڈر لگا دیے سن لیے ہو جائے گا، جب تک سمجھیں گے نہیں، جب تک اس کے معنی کو سمجھیں گے نہیں تب تک اس کا کیا اثر ہوگا؟ تو یہی اصل ہے کہ آخرت پر ایمان جو ہے اس کے ذریعے سے سمجھ میں آتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ، اور اللہ اپنی نشانیاں دکھاتا ہے۔ اس میں بہت ساری نشانیاں، ایک نشانی نہیں ہے، ایک نشانی تو مردے کو زندہ کر دیا، اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام کی بات برحق ہوئی، اس کے بعد میں جو ہے قاتل جس کو سب چھپا رہے تھے وہ پکڑا گیا۔ تو بہت ساری نشانیاں، اس میں ایک نشانی کے اندر بہت ساری نشانیاں ہیں۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا لعلکم تعقلون، تاکہ تم عقل مند بن جاؤ، عقل والے بن جاؤ۔ عقل کے بارے میں اس سے پہلے آپ نے سنا ہوگا کہ عقل کو عقل کیوں کہا جاتا ہے؟ کیونکہ عقل والے کو باندھ دیتی ہے۔ اقال کہتے ہیں نا اس کو، رسی کو اقال، باندھ دینے والی چیز ہے۔ تو عقل مند کو باندھ دیتی ہے، روک دیتی ہے۔ کوئی بھی غلط کام کرنے جاتا ہے تو عقل روک دیتی ہے کہ یہ غلط کام نہ کرو، اس کا نتیجہ برا ہے۔ تو اللہ نے یہاں یہ نہیں کہا ذہین و سمجھداری کی بات، تعقلون، تاکہ تم عقل مند بن جاؤ اور اللہ کی نافرمانی سے رک جاؤ۔ جن چیزوں میں اللہ کی نافرمانی ہو رہی ہے اس سے رک جاؤ۔ اور سب سے بڑی نافرمانی جو اس وقت یہود کر رہے تھے جب یہ آیات نازل ہوئی کیا تھی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت، جس کی نشانیوں کو وہ جانتے تھے، کتاب میں پڑھتے تھے، اور اس کے باوجود ایمان نہیں لا رہے تھے۔ اور آپس میں جب کبھی کوئی ایک دوسرے سے کہتا تھا یار یہ تو وہی سچے نبی ہیں جن کی نشانی کتاب میں ہے، تو کہتے تھے چپ رہو، کہیں سن لیں گے تو پھر یہ بات ہمارے ہی خلاف حجت بن جائے گی کہ یہ لوگ مانتے ہیں، اپنی مجلسوں میں اقرار کرتے ہیں، لیکن جب سامنے آتے ہیں تو نہیں، ڈٹھائی پہ اڑ جاتے ہیں کہ نہیں ماننا ہے۔ یہی آج بھی آپ دیکھیں جو لوگ صحیح حق کے راستے پر ہیں، جو توحید کی دعوت دیتے ہیں، سنت کی دعوت دیتے ہیں، ان کے بارے میں دوسرے لوگ اپنی کمزوریوں کو جانتے ہیں، جو وہ اپنی مجلسوں میں، نجی مجلسوں میں کبھی کبھی کہتے بھی ہیں یار وہ توحید کی برحق بات کہتے ہیں، وہ سنت کی برحق بات کہتے ہیں، وہ دلائل کے ساتھ بات کرتے ہیں، لیکن کہتے ہیں دیکھو سامنے نہیں کہنا ان لوگوں کے، نہیں تو پھر وہ لوگ جو ہے اسی کو ہمارے خلاف حجت بنائیں گے۔ یہ ہمیشہ اہل باطل کا طریقہ
رہا ہے، کیونکہ باطل پہ دل مطمئن ہو نہیں سکتا ہے۔ دل کس پر مطمئن ہوگا؟ ہمیشہ حق پر مطمئن ہوگا۔ تو اس لیے جو باطل پہ ہوتے ہیں وہ کبھی مطمئن نہیں ہوتے، اور حق والا ہمیشہ مطمئن ہوتا ہے۔ بہرحال جی، ان آیات میں بہت ساری ہدایات ہیں، اللہ تعالی ہمیں انہیں سمجھنے اور ان پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے، ان کے ذریعے سے فائدہ پہنچائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، صلی اللہ علیہ وسلم۔